ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کے چوراہے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم پاکستان میں ہونے والے الیکشنز پر ایک تاریخی سلسلہ بعنوان پاکستان کی انتخابی تاریخ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم 1946 سے 1958 کے پہلے مارشل لا تک انتخابات کے سلسلے میں ہونے والے تاریخی اور اہم واقعات پر بات کریں گے۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی آزادی کے وقت انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت وجود میں آئی۔ اس اسمبلی کی بنیادیں 1946 کے ان انتخابات سے جڑی ہیں جو متحدہ ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی کے چناؤ اور آل انڈیا مسلم لیگ کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے منعقد ہوئے۔ یہی وہ انتخابات تھے جن کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست یعنی پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اس متحدہ ہندوستان کی دستور ساز اسمبلی کے ممبران کا چناؤ 1946 کے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات سے بالواسطہ کیا گیا تھا۔ ان انتخابات سے قبل مرکزی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات دسمبر 1945 میں ہوئے۔ ان انتخابات میں مرکزی قانون ساز اسمبلی میں مسلمانوں کے لیے 30 نشستیں مخصوص تھیں اور مسلم لیگ نے تمام مخصوص نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ ان انتخابات میں قائد-اعظم نے ممبئی کی شہری نشست سے الیکشن لڑ کے کامیابی حاصل کی، جہاں ان کے مخالف امیدوار حسین بھائی لالجی تھے۔ یہ بات بھی خاصی دلچسپ ہے کہ قائد-اعظم کے مخالف امیدوار حسین بھائی لالجی کو صرف 127 ووٹ ملے، جس کی وجہ سے ان کی ضمانت بھی ضبط ہو گئی۔ ان انتخابات میں مولانا ظفر علی خان نے اپنے حلقے میں معروف قانون دان اور ادیب کے ایل گابا کو شکست دی۔ مسلم لیگ کے دیگر کامیاب امیدواروں میں بڑے نام یو پی سے نواب زادہ لیاقت علی خان، نواب صدیق علی خان، راجہ امیر احمد خان محمود آباد، بنگال سے مولوی تمیز الدین، حسین شہید سہروردی، جبکہ سندھ سے یوسف عبداللہ ہارون اور پنجاب سے مولانا ظفر علی خان اور کرنل عابد حسین تھے۔ مولانا ظفر علی خان کا تعلق ضلع گوجرانوالہ جبکہ عابد حسین کا تعلق ضلع جھنگ سے تھا۔ عابد حسین پاکستان کی معروف سیاستدان اور سابق سفیر سیدہ عابدہ حسین کے والد تھے۔ 1946 کے ابتدائی دنوں میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بھی ہوئے اور ان کے نتائج بھی زیادہ مختلف نہ تھے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں سندھ میں مسلم لیگ کی حکومت بنی اور سر غلام حسین ہدایت اللہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ بنگال میں بھی مسلم لیگ حکومت بنانے میں کامیاب رہی اور حسین شہید سہروردی نے وزارت تشکیل دی۔ آج کے خیبر پختونخوا اور اس وقت کے صوبہ سرحد میں کانگریس نے حکومت قائم کی اور ڈاکٹر خان صاحب وزیر اعلیٰ بنے۔ ڈاکٹر خان صاحب کا پورا نام خان عبد الجبار خان تھا اور آپ سرحد کے معروف سیاستدان خار غفار خان المعروف باچا خان کے بھائی تھے، جبکہ پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کامیاب ہوئی اور سر خضر حیات ٹیوانہ کی وزارت قائم ہوئی۔ مسلم لیگ کی اس کامیابی کے نتیجے میں متحدہ ہندوستان کی مرکزی دستور ساز اسمبلی کی 296 صوبائی نشستوں میں سے 73 نشستوں پر کامیابی ملی۔ متحدہ ہندوستان کی مرکزی دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس 19 دسمبر 1946 کو منعقد ہوا، لیکن مسلم لیگ نے اس کا بائیکاٹ کر دیا کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے علیحدہ دستور ساز اسمبلی کا مطالبہ کیا تھا۔ 3 جون 1947 کے پلان کی منظوری کے ساتھ ہی پاکستان کے لیے ایک الگ دستور ساز اسمبلی تشکیل دی گئی۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا افتتاحی اجلاس اگست 1947 کو کراچی میں منعقد ہوا۔ مسٹر جوگندر ناتھ منڈل کو پاکستان کی اس پہلی آئین ساز اسمبلی کا عارضی صدر منتخب کیا گیا۔ بعد ازاں 11 اگست 1947 کو قائد-اعظم محمد علی جناح اس دستور ساز اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی نے 1947 سے 1954 تک کام کیا۔ اس اسمبلی میں ارکان کی تعداد 69 تھی، جو 1946 کے متحدہ ہندوستان کی مرکزی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں کامیاب ہونے والے مسلم لیگی ارکان تھے۔ ان 69 ارکان میں سے 44 کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا۔ ان ارکان اسمبلی میں مشرقی پاکستان کے اس وقت کے بڑے سیاستدان شامل تھے، جن میں سابق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی، سابق وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین، سابق وزیر اعظم محمد علی بوگرا، سابق
گورنر جنرل ملک غلام محمد، معروف عالم دین مولانا شبیر احمد عثمانی، خواجہ شہاب الدین اور ماہر تعلیم، محقق و دانشور پروفیسر اشتیاق حسین قریشی قابل ذکر ہیں۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین کا تعلق بھی مشرقی پاکستان سے تھا۔ پہلی دستور ساز اسمبلی میں پنجاب کے کل 17 ارکان تھے، جن میں ملک فیروز خان نون، سر ظفر اللہ خان، سردار عبدالرب نشتر، میاں ممتاز خان دولتانہ، سردار شوکت حیات خان، افتخار حسین ممدوٹ اور میاں افتخار الدین نمایاں تھے۔ سندھ سے 4 ارکان شامل تھے، جن میں محمد ایوب کھوڑو اور محمد ہاشم گزدر نامور ہیں۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں صوبہ سرحد سے 3 ارکان شامل تھے، جن میں سب سے بڑا نام خان عبدالغفار خان المعروف باچا خان تھے۔ بلوچستان سے صرف 1 رکن شامل تھا، جن کا نام نواب محمد خان جوگزئی تھا۔ نواب محمد خان جوگزئی تب بلوچستان کے کاکڑ قبیلے کے سربراہ تھے۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں 2 خواتین بھی شامل تھیں، جن میں بیگم شائستہ اکرام اللہ کا تعلق مشرقی پاکستان سے، جبکہ بیگم جہاں آرا شاہ نواز کا تعلق پنجاب سے تھا۔ بعد ازاں اس اسمبلی کے ارکان کی تعداد 69 سے بڑھا کر 79 کر دی گئی۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ مرکزی یا قومی اسمبلی کے عام انتخابات کا اعلان 1958 میں ہوا، مگر انتخابات سے پہلے ہی جنرل ایوب خان نے مارشل لا نافذ کر دیا اور یوں الیکشن نہ ہو سکے۔ اس لیے قومی اسمبلی کے پہلے عام انتخابات ایوب خان کے مارشل لا کے خاتمے کے بعد 1970 میں ہوئے، مگر اس دورانیہ میں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے رہے۔ 1951 میں پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہوئے۔ اس وقت پنجاب اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد 197 تھی، جن میں سے 143 نشستوں پر مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی۔ یوں پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت بنی اور میاں ممتاز محمد خان دولتانہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ 26 نومبر سے 9 دسمبر 1951 تک صوبہ سرحد میں صوبائی انتخابات ہوئے۔ صوبہ سرحد کے انتخابات میں مسلم لیگ نے 67 سیٹیں جیت کر اکثریت حاصل کی اور مسلم لیگ کے نامزد خان عبدالقیوم خان وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ سندھ اسمبلی کے انتخابات مئی 1953 میں منعقد ہوئے۔ اس وقت سندھ اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد 111 تھی۔ ان انتخابات میں 3 بڑی سیاسی جماعتوں کا مقابلہ تھا، جن میں مسلم لیگ، سندھ مسلم لیگ اور سندھ عوامی محاذ شامل تھیں۔ سندھ عوامی محاذ دراصل اپوزیشن کی 4 جماعتوں کا اتحاد تھا، جس کی قیادت سندھ کے قداور سیاستدان جی ایم سید کر رہے تھے۔ ان انتخابات میں 111 میں سے 78 نشستیں مسلم لیگ نے حاصل کی، جبکہ سندھ مسلم لیگ اور سندھ عوامی محاذ کے امیدوار 7 نشستوں پر کامیاب ہوئے۔ باقی نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ یوں سندھ میں مسلم لیگ کے نامزد امیدوار پیرزادہ عبدالستار وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ مارچ 1954 کو مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ اس وقت مشرقی پاکستان کی صوبائی اسمبلی کی کل نشستیں 309 تھیں۔ مشرقی پاکستان میں ہونے والے پہلے صوبائی انتخابات میں مسلم لیگ بری طرح شکست سے دوچار ہوئی۔ کل 309 نشستوں میں سے مسلم لیگ صرف 9 نشستیں حاصل کر سکی۔ ان انتخابات میں مشرقی پاکستان کے سابق وزیر اعلیٰ اور مسلم لیگ کے نامزد امیدوار نور الامین کو ایک کالج کے طالب علم نے شکست دے دی۔ انتخابات کے نتیجے میں مولوی اے کے فضل الحق کو مشرقی پاکستان کا وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ 24 اکتوبر 1954 کو پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل غلام محمد نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے پہلی دستور ساز اسمبلی توڑ دی۔ اس کے رد عمل میں اسپیکر دستور ساز اسمبلی مولوی تمیز الدین گورنر جنرل کے خلاف سندھ ہائی کورٹ چلے گئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد گورنر جنرل کے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا اور اسمبلی بحال کر دی۔ اس کے ری ایکشن میں گورنر جنرل غلام محمد نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا
سپریم کورٹ میں اس کیس پر 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا جس کے سربراہ اس وقت کے چیف جسٹس محمد منیر تھے۔ اس بینچ نے 4-1 کے تناسب سے فیصلہ سنایا جس میں 4 ججز نے اپنی ماتحت ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے نظریہ ضرورت کے تحت گورنر جنرل کے اقدام کو درست قرار دیا۔ اس بینچ میں شامل صرف انگریز جج جسٹس AR کارنیلیس نے اس فیصلے سے اختلافی نوٹ لکھا اور اسے غیر قانونی قرار دیا۔ یوں دوسری دستور ساز اسمبلی کے لیے جون 1955 میں انتخابات ہوئے، مگر یہ کوئی عام انتخابات نہ تھے بلکہ صرف صوبائی اسمبلیوں کے منتخب شدہ لوگوں نے ووٹ دیے اور دستور ساز اسمبلی کے ممبران منتخب ہو گئے۔ پاکستان کی دوسری دستور ساز اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد 80 کر دی گئی۔ پاکستان کی دوسری دستور ساز اسمبلی میں مشرقی پاکستان کے نامور لوگوں میں حسین شہید سہروردی، شیخ مجیب الرحمن، سابق وزیر اعظم محمد علی بوگرا اور AK فضل الحق شامل تھے، جبکہ مغربی پاکستان سے جنرل سکندر مرزا، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب ملک فیروز خان نون، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب افتخار حسین ممدوٹ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد ممتاز خان دولتانہ، سابق وزیر اعلیٰ سندھ ایوب کھوڑو، نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان، میر بلخ شیر خان مزاری، خان عبدالغفار خان کے بھائی اور سابق وزیر اعلیٰ سرحد ڈاکٹر خان صاحب اور جسٹس MR کیانی شامل تھے۔ دوسری دستور ساز اسمبلی میں مسلم لیگ نے 26 نشستیں حاصل کی۔ پاکستان کی دوسری دستور ساز اسمبلی میں ایک بھی خاتون شامل نہ تھی، جبکہ غیر مسلم اراکین کی تعداد 11 تھی۔ 1956 میں آئین کے عمل درآمد کے بعد دستور ساز اسمبلی پہلی قومی اسمبلی میں تبدیل ہو گئی۔ آئین کے مطابق حکمرانی کا ایک ایسا نظام وضع کیا گیا جس میں صدر، قومی اسمبلی اور مشرقی و مغربی پاکستان کی صوبائی اسمبلیاں شامل ہونا قرار پائیں۔ قومی اسمبلی میں سیٹوں کی تعداد 300 رکھی گئی، جن میں سے آدھے ارکان مشرقی اور آدھے مغربی پاکستان سے منتخب ہونا قرار پایا، جبکہ 10 نشستیں دونوں صوبوں کی برابر نمائندگی کے ساتھ خواتین کے لیے مخصوص کی گئی۔ آئین کے عمل درآمد کے ساتھ اس وقت کے گورنر جنرل سکندر مرزا ملک کے پہلے صدر بن گئے۔ آئین پاکستان کے تحت عام انتخابات نومبر 1958 میں ہونا تھے، مگر قبل اس کے کہ ملک میں پہلے عام انتخابات ہو پاتے، 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب سکندر مرزا نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے آئین معطل کیا اور اسمبلیاں تحلیل کر کے پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لا لگا دیا اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ سابق صدر سکندر مرزا 1757 کی جنگ پلاسی میں مسلمانوں سے غداری کرنے والے میر جعفر کے پڑپوتا تھے۔ انہوں نے مارشل لا نافذ کرنے کا جواز دیتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتوں کی ذہنیت اس حد تک گر چکی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ الیکشن سے بھی موجودہ انتشار ختم نہیں ہوگا اور کوئی مستحکم حکومت نہیں بنے گی۔ یوں پاکستان میں پہلے عام انتخابات کا منصوبہ خاک میں مل گیا اور ملک میں ایوب خان کے مارشل لا کا آغاز ہو گیا جو تقریباً 11 سال تک جاری رہا۔ جنرل ایوب خان کے دور حکومت میں پاکستان کی انتخابی تاریخ کے حوالے سے کون سے اہم اور تاریخی واقعات رونما ہوئے؟ ایوب خان کس نظام حکومت کے حامی تھے اور انہوں نے 1965 کے صدارتی انتخابات کیسے جیتے؟ اسی موضوع پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔